السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، آج بہت ساری باتیں آپ سب سے کرنے کے لیے دلچسپ تبصرے ہیں کچھ. تو کل کے دن تو میرا ایک گیپ ہو گیا بیچ میں سے. کل میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا کیونکہ کل میں اپنی سسٹر ان لا کے یہاں چلی گئی تھی، تو رات کو وہیں پہ اسٹے ہو گیا اتفاق سے. اور پھر میں واپس نہیں آ سکی، اس وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائی. اور کل کے دن جو ہے نا، میں نے بالکل موبائل بھی نہیں اٹھایا. ریسٹ لی، بچوں کے پاس رہا فون ہم لوگ، کیونکہ وہاں پر بڑا زبردست ماحول بنا ہوا تھا. سب لوگ ایک روم میں جمع تھے، باتیں کر رہے تھے، اور رات کے تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے. تقریباً 2 بجے تک ہم لوگ بس گپیں شپیں پرانی باتیں اور ساری لے کے بیٹھے رہے. زبردست ماحول تھا. رات لیٹ ہم سب سوئے، اور صبح پھر بھی لیٹ جاگی ہوں میں. 10-11 بجے تو واپس ہم لوگ گھر آئے. تو موسم بھی خراب تھا، بادل تھے. میں نے گھر آ کر کام شام تھوڑا بہت ختم کیا، باتیں کی، بچوں کو نہلایا دھلایا، کپڑے چینج کیے. بس چھوٹے موٹے کام، ایسے ہی سستی سی تھی، کچھ خاص نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. تو میں بہت سوچ بھی رہی تھی. میں نے کہا یا اللہ، آج کیا میں ایسا کروں، کون سا کام سٹارٹ کروں، کہاں سے سٹارٹ کروں جو میں ولاگ بناؤں. کم سے کم میرے جو ہے بہت پیارے چاہنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت ہمت کی اور سوچا کہ کیا کروں. پہلے تو میں نے بچوں کے نوڈلز بنائے، اور تھوڑے سے ان کو نوڈلز کھلائے ان کی فرمائش پہ. اس کے بعد میں بہت سوچ رہی تھی کہ آج کیونکہ کھانا بھی نہیں تو بنانا کروں کیا. تو میں نے سوچا اورنج پڑے ہیں کافی سارے، ان کا جوس ہی کیوں نہ بنا لیا جائے نا. اب سردی تھی، کیونکہ آج 2 دن سے موسم بھی خراب تھا، بادل تھے، اور اس وجہ سے دھوپ بھی نہیں لگ رہی تھی. تو آپ کو پتہ ہے سردی کے موسم میں مالٹے بھی نہیں کھائے جاتے. دھوپ ہو تو دھوپ میں بیٹھ کے آپ ان کو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن سردی میں تو آپ سے نہیں کھائے جاتے ہیں. میں نے سوچا کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے. بچوں کو جو ہے نا بھرپور وٹامن ڈی بھی ملنی چاہیے. میں نے یہاں پر بہت سارے مالٹے لیے. میرے بیٹے نے ان کو میرے ساتھ رکھنے میں بھرپور مدد کی. میں نے ان کو نا، یہ میرے پاس نا یہ ایک مشین ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری سسٹر انہوں نے مجھے دی تھی، ان سے میں لائی تھی جوس نکالنے والی ہے. تو میں نے نا ان میں صرف مالٹے کی جوس نکالا پہلے بھی 2-3 دفعہ. تو آج میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لیتی ہوں. بڑی زبردست مشین ہے، اس میں سے خالص جوس جو ہے نا یہ مالٹے کا نکلتا ہے. اور سردیوں کے موسم میں اسپیشلی بچوں کو جو ہے نا یہ بنا کے لازمی 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 دینا چاہیے. مالٹے کیونکہ اتنے زیادہ کھائے بھی نہیں جاتے ہیں، اگر آپ کھانا بھی چاہیں گے تو 2 سے 3 مالٹوں سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے. یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کا نا جوس نکال کے بچوں کو پلا دوں. یہ اچھی خاصی مقدار میں بچے پی بھی لیتے ہیں، اور ان کا جو ہے نا پورا فائدہ بھی بچوں کو مل جاتا ہے. میں نے یہاں پر یہ تقریباً 10 سے 12 مالٹے جو ہے نا یہ چھیل کے میں نے رکھے. اور اس کے بعد جو ہے ان کو میں نے ان کا جوس نکالنا سٹارٹ کیا. میرے بچے نا، میں جب جوس نکال رہی تھی تو ساتھ ساتھ پی لیتے تھے، تھوڑا تھوڑا نکال کے ڈال کے. تو میں بھی ڈال کے دے دی تھی، میں چلیں ساتھ ساتھ پی لیں. 2 گلاس میں نے جوس کے نکالے، بچوں نے پیے ایک گلاس میں نے اپنے لیے رکھا. تو یہ ہیں جی مالٹے، اور اس طرح سے یہ چھیل کے میں یہ تو نہیں سمجھ سکتی اب یہ کس کس کے پاس ہوگی، لیکن مجھے جو ہے نا بڑے مزہ آتے اس میں جوس نکالنے کا، کیونکہ ایک تو خالص جوس نکل جاتا ہے، اور بچوں کو جو ہے نا اس کا فائدہ بھی اچھے طریقے سے مل جاتا ہے. سردیوں میں جو ہے نا بچے ویسے بھی پانی کم پیتے ہیں، تو یہ بہترین ہے ان کے لیے. اس میں اگر آپ یہ نمک ڈالیں، اگر آپ چاہیں تو کالا نمک بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، ویسے تو میں نے یہ پنک سالٹ رکھا ہوا ہے، میں یہی ڈالتی ہوں. تو یہ میں نے ڈال کے جو ہے نا اس کے میں نے کم سے کم 2 گلاس نکالے ہیں. پھر میں نے بچوں کو یہ پلایا بھی. بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے. یہ آج میری طبیعت بھی بہت سستی تھی، بس میں نے جو ہے نا جلدی جلدی کام نپٹانے والی بات کی ہے، اور کوئی کام بھی اتنا خاص نہیں تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں. چلو یہ جو ہے نا جوس بنانے کے بہانے میں نے سوچا کہ چلیں کوئی باتیں آپ سب سے شیئر کر لوں، تھوڑا ٹائم آپ سب کے ساتھ اسپینڈ ہو جائے گا. چلیں کچھ نہ کچھ دیکھنے اور سننے کو مل جاتا ہے. ساتھ ساتھ چلیں ویڈیو بھی میں بنا لیتی ہوں. اچھا، آج 2-3 دن سے یوٹیوبر رجب بٹ ہے، شاید اس کے بارے میں سب جانتے ہی ہیں. اس کی ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی، کل بھی سارا دن وہ دیکھتے اور کومنٹس پڑھتے، اور یہ سب چکر میں میرا سارا ٹائم نکل گیا. بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں نا. سب سے زیادہ شرمناک بات جو ہمارے ملک کے لیے ہوتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر کبھی بھی کسی کی اگر کوئی اچھی سکلز ہیں، کوئی صلاحیتیں ہیں، کوئی انسان اگر اپنی محنت پہ اپنے بلبوتے پہ اگر آگے آنا چاہتا ہے، تو ہاں ہمارے ملک میں نا اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، اس کا ساتھ نہیں دیا جاتا، اس کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق
کبھی بھی یہاں پر اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو اس کو ملنا چاہیے۔ بڑے باصلاحیت لوگ پاکستان کے اندر ختم ہو گئے، کئیوں کی تو قدر ہی نہیں کی گئی، کئی ایسے ہی ختم ہو گئے، اور کئی یہاں سے فائدہ اٹھا کے موقع کا اگر نکل گئے ہیں تو انہوں نے بڑا کچھ پایا بھی۔ خیر، انہی میں سے رجب بٹ ٹھیک ہے، فیملی ولاگنگ کرتا ہے، جو بھی ہے تو انسان نا، بہرحال اس طرح سے اس کی تذلیل کرنا، دیکھیں اگر اس نے کوئی بات، انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے، منہ سے اس کے بات کوئی بھی نکل سکتی ہے، زبان لڑکھڑا سکتی ہے انسان کی۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے ایسی کوئی وکیلوں کے بارے میں بات کر دی تھی، پہلے بھی اس سے بڑا حسد کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کی کامیابی کی وجہ سے ویسے بھی پاکستان میں کہیں بھی کوئی انسان کامیاب ہو جاتا ہے، یہ تو وہ چھپ کے اپنی زندگی گزارے تو گزار سکتا ہے، کامیاب ہے، یہ تو پھر اس ملک سے باہر چلا جائے، اس کے بہترین حال ہے۔ اس ملک میں اتنی ذلالت ہے، اتنی ذلالت ہے، یہاں پروٹیکشن نہیں ہے کسی کی بھی۔ اس نے اگر ایسی کوئی بات کر بھی دی تھی تو چلو سمجھ آتا ہے، اگر وکلا کو اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا بھی تھا تو قانونی طریقے سے لیتے، FIR درج کرواتے، کوئی اور 100 راستے تھے، لیکن انہوں نے جو فوراً سے اس کے اوپر، حالانکہ میں خود اتنا زیادہ اس کے حق میں اس لیے بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک حقیقت بات ہے، ہم نے بہت بہت کم دیکھا ہے، وہ اپنی مسز کو، اپنی جو وائف ہیں ان کو بہت کم رسپیکٹ دیتا ہے اور بہت کم ویلیو، شاید ان کے اپنے پرسنل فیملی کیا کیا ٹرم ہو سکتے ہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، اس کی سیلف رسپیکٹ ہے، اس کا بہرحال آپ لوگ سب کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس نے وکلا کے بارے میں کوئی بات کر بھی دی تھی تو ان کو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لی اور اتنے برے طریقے سے انہوں نے اس کی نفس کو مجروح کیا، اس کو تھپڑ مارے، مکے مارے، اور اس کو شاید زخمی بھی کیا۔ وہ تو ندیم نانی والا بھی چلو بڑا اس نے دوستی کی وفاداری کا ساتھ دیتے ہوئے ساتھ رہا اس کے، بہرحال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، کہ کم سے کم آپ کا ملک ہے یہ، یہاں پر کم سے کم ایسی کوئی بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی کوئی بھی حرکت آپ کے اپنے جو ملک ہے اس کو بدنام کر رہی ہوتی ہے، آپ کو بدنام کر رہی ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھایا کریں، خدا کا واسطہ ہو کیا گیا تم لوگوں کو یار، ایک ملک میں رہنے والے ہو، ایک دوسرے کو عزت کم سے کم اگر اس ملک کی نہیں بنا سکتے تو اس کو شرمندگی کا دبا بھی اس پہ نہ لگائیں، اپنا کم سے کم خیال رکھیں، اپنے ملک کا خیال رکھیں، خواہ مخواہ میں آپ لوگ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں چیزوں کو، بڑا افسوس ہوتا ہے اس طرح کی، وہ کچھ عرصہ پہلے وہ ڈکی کی، اس کے ساتھ بھی یہ سین ہوا، خواہ مخواہ اس بیچارے کو اتنا زیادہ ٹرول کیا ان لوگوں نے، افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے، خود تو یہ حکومت، یہ ملک کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، تو کم سے کم اگر کوئی بیچارہ خود محنت کر کے جس بھی طریقے سے، چاہے وہ راستہ جو بھی اختیار کرے، اگر وہ اپنا معاشی طور پہ سہارا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا تو کم سے کم اس کو ذلیل نہ کیا کریں۔ بس افسوس ہوتا ہے، کیا ان کے بارے میں بندہ کہہ سکتا ہے۔ تو بہرحال آج کا دن جو ہے نا، بس ایسے ہی، آج اتنی شدید سردی ہے کہ بس نہ کوئی کام کرنے کو دل کرتا، اور دل کر رہا ہے کہ سو جاؤں۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی، اور ابھی جو ہے نا مغرب کی نماز کے بعد میرا یہ دل ہے کہ میں سو جاؤں۔ بہت طبیعت خراب ہو رہی تھی، تھکن ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے بی پی لو ہو رہا ہے، لیکن پھر اس کے میں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا، ساتھ ساتھ جو ہے نا آج کا دن بھی گزر جائے گا، کم سے کم میں عشاء کی نماز پڑھ لوں تب تک میں جاگ سکوں۔ بچے میرے جو ہیں اب انہوں نے کھا پی لیے، مشکل ہی ہے کہ وہ اب کھانا کھائیں، کھانا تیار بھی ہے لیکن جوس پی لیا انہوں نے یہ والا بھی، اور اس سے پہلے نوڈلس کھائے تھے، اس سے پہلے انہوں نے کھانا بھی کھایا تھا بلکہ دن کو، تو ابھی وہ ہمارے نیچے والے پورشن میں گئے ہوئے ہیں کھیلنے کے لیے، وہاں بھی بچے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ تو بس میں سوچ رہی تھی کہ ویڈیو ایک آج ڈال دوں، اور اس کے بعد بس عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور بچوں کو لے کے میں نے سو جانا ہے، آج کچھ طبیعت ٹھیک بھی نہیں تھی، تو پھر میں نے کہا چلو کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو بناؤں، کوئی نہ کوئی چیز جو کم سے کم میرے ویورز کے ساتھ شیئر ہو جائے، اور کل ایک دن گیپ ہو چکا ہے تو کم سے کم چلو آج نہ ہو۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی کی ڈیلی آپ سے کوئی نہ کوئی بات شیئر کروں، کوئی نہ کوئی کام شیئر کروں، میں جو بھی کروں تو ساتھ ساتھ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں، دکھاؤں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، ہم اپنی جو ڈیلی کی روٹین آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن بس ایک تو یہ کہ مجھے بہت ٹائم سے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں وائس اوور کیسے کروں، اپنی کروں نہیں کروں، تو بس یہ سوچتے سوچتے پھر میں نے کہا چلیں چھوڑیں، جو ہے جیسا ہے اپنی ہی ٹھیک ہے، مجھے نا بس ہمیشہ کی طرح ریئل چیزیں، ریئل آواز، ریئل فیس پسند ہیں، تو میں نے کہا اسی چیز کے ساتھ ہم لگاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب جب میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں جس کو مجھے ویڈیوز چاہیے ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، بناؤں، ساتھ ساتھ میرا جوس بھی کافی زیادہ سارا ہو گیا ہے، تھوڑا تھوڑا نکالتے نکالتے، تو
یہاں پر جب میں ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں نا تو وہ بنانے کے لیے بھی کیونکہ مجھے نہیں بالکل بھی چیزوں کا آئیڈیا کہ کس طرح سے کیمرہ سیٹ کر کے رکھتے ہیں، کس طرح سے ویڈیوز بناتے ہیں، کیمرہ کس چیز میں، موبائل کس چیز کے اندر لگا کے رکھتے ہیں، کس طرح سے بڑا زبردست کر کے لوگوں نے فٹ کیا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے ابھی اس کے بارے میں بالکل بھی سیریسلی آئیڈیا نہیں ہے، تو یہاں پر بھی نا میں نے 2-3 برتن رکھے اور ان کے اندر ان کے بیچ میں یوں موبائل کھڑا کر کے تو میں نے یہ ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں سیریسلی۔ تو میری ایک دوست انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی اسٹینڈ ہوتا ہے اس کے اندر فون رکھ کے نا تو اس کو آپ جس سائڈ پہ موو کرنا چاہو آپ کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر رکھ کے یوں بناتے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک اس چیز کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے۔ تو میں نا یوں ہی فون رکھ لیتی ہوں کسی کی جگہ بھی جہاں سے بس نظر آ رہا ہو تاکہ میں کام کر رہی ہوں، اس وجہ سے میری ویڈیوز اتنی پرفیکٹ نہیں بن پاتی۔ تو ابھی فون رکھنے کا بھی اس طرح سے صحیح سے مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، واقعی ہی فون کسی چیز کے اندر رکھ کے ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں جہاں آپ جیسے چاہیں موبائل کو سیٹ کر سکیں، ایسا بھی میں نے کچھ دیکھا بھی نہیں اور مجھے اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، بس میں نے سنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے اس میں وہ مجھے ملے جس کے اندر میں فون رکھ کے اچھی طریقے سے نا بہتر طریقے سے آپ سب کو جو ہے نا وہ ویڈیوز بناؤں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کیا کروں۔ اچھا یہاں پر بن چکا ہے تقریباً 1 گلاس میرے بچوں نے پی لیا ہے، اور یہ جو اورنج کا جوس ہے یہ بالکل خالص جوس اس وقت یہ تیار ہو چکا ہے، اتنے مزے کا ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس میں میں نے کیونکہ پنک سالٹ نمک بھی میں نے اس میں ڈالا ہوا، یہاں میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ماما میں نے پینا ہے، اور میں نا ان کو کہتی ہوں کہ اس سے بہت زیادہ پاور رہتی ہے۔ بچے جو ہے نا بچے کبھی بھی جو اچھی چیز ہوتی ہے نا اس کو ٹچ کم کرتے ہیں، اس کو لائک کم کرتے ہیں، زیادہ تر آپ کو پتہ ہے باہر کی چیزیں شاپ کی، بیکری کی، گندی ٹافیز اور یہی ان کو چاکلیٹیں وغیرہ پسند ہوتی ہیں، اور میں نا اپنے بچوں کو بہت زیادہ گائیڈ کرتی ہوں، بہت زیادہ ہمیشہ میں ان کے سر پہ رہتی ہوں، ان کو گائیڈ کرتی رہتی ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے، اس کا فائدہ ہے، اس سے بہت زیادہ پاور آتی ہے، بچے سے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا ان کے ہیئر بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے، ان کی سکن ٹون بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اچھا اس طرح کی میں ان کو باتیں کر کر کے نا ان کا صحیح مائنڈ بنا لیتی ہوں، اور پھر اس طرح کر کر کے میں ان کو ساری چیزیں کھلاتی رہتی ہوں جو میرا دل کرتا ہے۔ اچھا میں بچپن سے ایسی رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ نا، میں بچپن سے خود بھی ایسی رہی ہوں، میں نے کبھی شوق کی چیزیں، باہر کی چیزیں، بیکری اور یہ نہیں کھائیں، اتفاق ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی میرے بچے بھی ایسے ہی رہیں، لیکن یہ نا آج کل کے بچے ہیں کہیں نہ کہیں پھر بھی یہ ڈنڈی مار ہی لیتے ہیں۔ تو خیر سے پھر بھی میں پوری کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ میں ان کو اچھی چیزیں کھلا سکوں، اچھی چیزیں پلا سکوں۔ تو یہ میرے بیٹے نے یہاں دیکھے نا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ جوس بھی پی لیا، تھوڑا سا ہی بچ گیا، چلیں اب زبردستی نہیں کرتے یہ نا ان کی طبیعت خراب ہو جائے، کیونکہ ابھی انہوں نے پہلے کھانا کھایا تو اس کے بعد نوڈلس بھی کھائے تھے، اس کے بعد جو ہے نا ابھی انہوں نے اتنا سارا جوس پھر سے پی لیا، کافی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے امرود بھی کھایا تھا، اب ان کی ٹمی بھر چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر ان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ ابھی یہ کھیلیں کودیں تھوڑی سی مستی کر لیں، تو میری نا بہت بہت کوشش ہوتی ہے، میرا بہت خواہش ہوتی ہے میری کہ میرے بچے جو ہیں نا اچھی چیزیں کھائیں، پھل فروٹ اور فریش جوس جو ہیں یہ کھانا، ان چیزوں یہی چیزیں میرے بچے کھائیں، ادروائز میرے بچے بیکری کی چیزیں، ٹافیاں، شاپ کی گندی چیزیں نہ کھائیں۔ اگر ان کے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں تو میں نے ان کو ہمیشہ یہ کہا آپ کھیرا لے لیا کریں، جتنے پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں 50 ہو 100 آپ اس کا کھیرا لے کے کھا لیا کریں، تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ماما دودھ لے کے پی لیا کریں، تو میرے بچے ایسا کرتے بھی ہیں۔ اگر ان کے پاس پیسے ہوں بائی جاتے ہیں، میرا یہ بیٹا اسپیشلی کہتا ہے ماما مجھے دودھ لے کے دے دیا کریں آپ، میں دودھ پی لیا کروں گا، دودھ بڑی شوق سے لے کے پی لے گا، اچھا فروٹ لے کے کھا لے گا، کھیرا لے کے کھا لے گا، اور کوئی چیز لے کے کھا لے گا، ایسے نہیں ضد کرتا۔ ہاں ہم کبھی کبھار خود ہی چیزیں دلا دیتے ہیں کہ بچے خوش ہو جائیں، ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہے میرے بچے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو چیز میں اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں یہ کھاتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں نا مائیں بڑا تنگ ہو رہی ہوتی ہیں، بڑا رو رہی ہوتی ہیں ہمارے بچے یہ نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے، بہت ساری کھانے والی چیزیں بچے نہیں کھا رہے ہوتے، گوشت نہیں کھا رہے ہوتے۔ اچھا میں نے ان کو شروع سے ہر چیز کھانے پہ لگایا ہے، جو چیز اگر میرے بچے نہیں کھاتے تھے تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتی تھی کہ اس چیز کا نا بیٹا فائدہ ہے، یہ چیز آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت پاور آئے گی، یہ چیز آپ کھائیں گے تو آپ بہت جلدی بڑے انسان بن جائیں گے، ایسی ایسی باتیں کر کر کے نا میں نے اپنے بچوں کو نا سب کھلاتی ہوں، سب کھلاتی ہوں۔ تو چلے یہاں پر جو ہے نا ہم کرتے ہیں آج کے ویلوگ کا اہتمام، تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ ویلوگ میں پوری کوشش کروں گی کل کچھ اچھا سا بناؤں، کچھ اچھا سا کروں، کوئی اچھا سا ٹاپک لوں جس پہ ہم بات کر سکیں۔ تو اللہ حافظ۔